جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و ماہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا درس شروع ہے، اور ہم نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک کیسا تھا، آپ کی امی جان کے متعلق ہم نے سنا، بہت سی چیزیں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ ہم اس چیز کا ذکر کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غذاؤں میں کیا پسند تھا، اور یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کی پسندیدہ غذاؤں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ صرف اللہ کے رسول نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنما ہے۔ رحمت، شفقت اور حکمت آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ آپ کی زندگی ایک مکمل اور بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے زندگی کا کوئی انداز ہو، آپ کے اخلاق ہو یا کھانا پینا، سب کچھ امت کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا پر بات کرنا صرف کھانوں کا تذکرہ کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ سادگی، اعتدال اور شکر کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جب زیادہ کھانا بے چینی بن چکا ہے، آئیے ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقے کو دیکھیں جہاں کم میں برکت اور حلال اور طیب میں سکون ملتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا بہت سادہ ہوتا، کبھی بھی تکلف، اسراف، لذت کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگے تو کھاتے۔ آج بڑے بڑے ڈاکٹرز، فوڈ ایکسپرٹس اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر تمہیں صحت مند رہنا ہے تو جب تک بھوک نہ لگے نہ کھاؤ۔ اور ہمارے رسول پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دے دی، یہ بتا دیا کہ جب آپ کو بھوک لگتی تو آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور آج سائنس ہمیں یہ بات بتا رہا ہے، اور سائنس خود اس بات کو فالو کر رہا ہے۔ جیسا جیسا سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، دین اسلام کی حقانیت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بہت سادہ ہوتا، اور
کبھی کھانا نہیں ملتا تو آپ صبر فرماتے. کھانا نہیں ملتا سے مراد یہ سب جو ہے نا یہ اللہ کا نظام ہے، وہ مالک کونین ہے. لیکن جب آپ کو کھانا نہیں ملتا تو آپ صبر فرماتے. کیوں یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم امت کے تعلیم کے لیے کہ اے میرے امتیو، کبھی تم پر اگر یہ وقت آئے نا تو تمہیں صبر کرنا ہے، کیونکہ تمہارے نبی نے صبر کیا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے. یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. یہ آپ کی خصوصیت، یہ آپ کے اوصاف، یہ آپ کی سیرت پاک. اگر آپ کو کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، اللہ کا شکر ادا فرماتے، ورنہ خاموشی سے اپنا مبارک ہاتھ روک لیا کرتے، عیب نہیں نکالتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ انداز ہمیں اخلاق اور قناعت کا سبق دیتا ہے. اگر ہم سب اپنے گھر کا جائزہ لیں تو ہمیں خود معلوم پڑ جائے گا کہ اس سنت پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمت صبر اور شکر کے ساتھ آپ کھا لیا کرتے تھے اور کبھی عیب نہ نکالتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن غذاؤں کو شرف طعام بخشا، مینس جس غذاؤں کو آپ نے کھایا، جس غذاؤں کو آپ نے اپنی زندگی میں تناول فرمایا، اس میں بے شمار فائدے ہیں، اس میں بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. آپ کی استعمال کردہ غذائیں جہاں لذت سے بھرپور ہے، وہیں ان میں سے بے شمار طبی فوائد بھی ہے. فوڈ ایکسپرٹس نے جن غذاؤں کی جو خوبیاں اور فوائد آج بیان کر رہے ہیں، وہ رسول اعظم غائبدہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان فرما دی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی سادگی اور صبر اور قناعت کا مکمل نمونہ تھی. آج ہماری زندگی میں کھانے پینے کی حرص بڑھتی چلی جا رہی ہے. دعوت قبول کر لینا سنت ہے، لیکن دعوت میں ہر چیز پر ہاتھ مارنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. ہم حلال اور حرام، ہمیں اس بات پہ توجہ دینا چاہیے. ہم دعوت تو قبول کر لے رہے ہیں، لیکن ہر چیز پر ہاتھ مارنا، ہر چیز کو کھانے کی کوشش کرنا، ہر چیز کو اپنے پلیٹ میں لے لینا، یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 40 دن تک دن آپ جو ہے نا یہ اسے اپنے مدنی کانوں سے اسے سنے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دے. یہ جو سینٹنس ہے جو فرمایا جا رہا ہے، آپ فرماتی ہے کہ 40 دن تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں نہ چراغ جلتا نہ چولہا جلتا. میں نے آپ سے بتایا کہ مالک کونین ہے، جو چاہتے آپ کو عطا فرما دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے زندگی کو کس سادگی سے جی کر بتایا. جب آپ فرماتی ہے کہ 40 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا گزر بسر کیسا ہوتا تھا. آپ فرماتی ہے 2 چیزوں پر، کھجور پر اور پانی پر. کھجور اور پانی یہ 2 چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا. یعنی آپ نے زندگی کو بڑی سادگی کے ساتھ گزارا. اصل میں آج مسلمان مقصد زندگی بھول گیا ہے. اسے یہی لگتا ہے کہ بس کھانا پینا اور موج کرنا یہی زندگی ہے. یاد رکھے زندگی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے گزاری. آئے اب کچھ ایسے پھل اور غذاؤں کے بارے میں سنتے ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
ارشادات موجود ہے۔ پیلو کا پھل، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم چل رہے تھے کہ پیلو چن رہے تھے، یعنی چلتے ہوئے ہم پیلو کے پھل جو ہے وہ چن رہے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پھل کالے ہو چکے ہیں نا اسے چنیں کیونکہ یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں اسے کھایا کرتا تھا۔ اچھا، پہلا نقطہ اس میں یہ سامنے آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غذاؤں کا علم تھا، اللہ کی عطا سے آپ کو غذاؤں کا علم تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غذا کا فطری علم بھی تھا، اور آپ جانتے تھے کہ کون سا پھل زیادہ لذیذ اور مفید ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انگور کھانا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا تو دیکھا کہ آپ انگور تناول فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو درس ہے، جو ہم سیرت پاک کا جو درس سن رہے ہیں آج، جو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کیا ہے اس کا درس سن رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پیارے آقا کو انگور پسند ہیں، تو ہمیں اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہنا کہ مجھے پسند نہیں ہے، جو پیارے آقا کو پسند وہ ہمیں پسند ہے، یہی غلامی کا ثبوت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے، اور اس میں طبی فوائد بھی ہے اور ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خربوزہ تناول فرما رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خربوزہ اور کھجور کو ملا کر کھا رہے تھے۔ اب یہ کھجور جو ہے نا وہ ہوتی ہے گرم اور خربوزہ ہوتا ہے ٹھنڈا، تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ اس کو ملا کر کھاؤں گے تو یہ گرمی کو ختم کر دے گا۔ اب رمضان میں ہم دیکھتے ہی ہے دستر پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، کھجور بھی ہوتی ہے، خربوزہ بھی ہوتا ہے، اگر ہم ملا کے کھا لیں تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت زندہ ہو جائے گی۔ سردار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجور کا بہت شوق تھا، آپ کھجور بھی تناول فرماتے تھے، خاص طور پر اجوا کھجور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جن پھلوں کو حاضری کا شرف حاصل ہوا اس میں سے انار بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی انار کا دانہ شامل نہ ہو۔ تو جب ہم انار کھاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم نے انار ہاتھ میں لیا اس کے دانے اڑنے لگتے ہیں۔ تو پیارے آقا کے یہ فرمان ہم یاد کر لے کہ پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ ایسا کوئی انار نہیں جس انار میں جنت کا کوئی جنتی دانہ نہ ہو۔ تو ہمیں یہ اس بات پہ توجہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی دانہ جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ انار تین طرح کے ہوتے ہیں، کھٹا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے اور کھٹا میٹھا بھی ہوتا ہے۔ میٹھے انار کا مزاج سرد اور کھٹے انار کا مزاج خوش ہوتا ہے۔ انار وہ خوش قسمت پھل ہے جسے اللہ کریم نے اپنے پاکیزہ کلام میں 3 بار ذکر فرمایا۔ انار کے متعلق احادیثیں بھی ہے۔ مسلمان کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انار کے دانے اس کے جلی کے ساتھ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ انار ہے اور اس کا جو سخت ایک اوپر کور ہوتا ہے، پھر اندر ایک وائٹ جلد ہوتی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں کہ وہ جلد کے ساتھ ان دانوں کو اگر آپ کھاؤ گے
تو اس سے معدے کی صفائی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انار کے تمام دانے کھایا کرو۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ زمین میں کوئی بھی انار کا درخت ایسا نہیں ہے جسے پھل کے قابل کرنے کے لیے اس میں جنتی انار سے دانہ نہ ڈالا جاتا۔ یعنی مجھے خبر یہ ملی ہے کہ ہر انار کے دانے میں جنتی دانہ ہے، تو انار کے پورے دانے کھایا کرو۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انار کو وہ اہمیت حاصل ہے جو فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہے۔ جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوگی نا، پھر وہ چیز نہیں رہتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کو پسند فرمایا، تو انار کے فوائد سنتے ہیں۔ انار کا پانی بہت لطیف اور لذیذ شربت ہے جو انسانی طبیعتوں کے لحاظ سے ہوتا ہے اور کمزور کو طاقت بخشتا ہے۔ انار بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، یادداشت کو اچھا کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، بونز کو مضبوط کرتا ہے، پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ یعنی ڈی ہائیڈریشن اگر کسی کو ہو گیا تو انار کھائے، اس چیز سے پانی کی کمی دور ہوتی ہے۔ ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے، ڈائجیشن اگر کسی کا بگڑ جائے تو یہ انار کھائے، اس سے جو ہے وہ ڈائجیشن بہتر ہو جائے گا۔ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، ہیئر فال جو ہوتا ہے اسے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، اور بالوں کی نشو و نما میں اضافہ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، بالوں کو چمکاتا ہے، قوت بصر کو تیز کرتا ہے، نگاہوں کو تیز کرتا ہے۔ اس کا رس پیاس بجھاتا ہے اور حرارت کم کرتا ہے، خون کی کمی کو یہ دور کرتا ہے۔ 21 روز تک مسلسل استعمال کرنے سے چہرے کی زردی زائل ہو جاتی ہے۔ انار کے اجزاء جسم میں بہت جلدی مل جاتے ہیں اور جسم کے تمام اعضاء کو طاقت دیتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس بھی چیز کو نسبت ہو جائے اس کی پھر عزت بڑھ جاتی ہے، اس چیز کا جو ہے وہ معیار بڑھ جاتا ہے۔ میرے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند فرما لیا پھر اس کے جو ہے نا وہ ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سرکہ بھی شامل ہے، انگلش میں اس کو ونیگر کہا جاتا ہے۔ سرکہ ایک مشروب ہے جو انگور، گنا، جامن، سیب وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ سرکہ بہت ہی قدیم غذا ہے، اسی وجہ سے تاریخ کے ہر دور میں اسے بطور دوا اور غذا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کئی احادیث مبارک میں سرکے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ اب یہیں رک کر آپ اس بات کو اندازہ لگائے کہ جس چیز کو رسول پاک نے اچھا فرما دیا کتنا اچھا ہے، پھر اس کے کیا کہنے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ آپ کی بارگاہ میں روٹی پیش کی گئی، آپ نے سالن کے متعلق پوچھا، گھر میں آپ نے پوچھا سالن کے متعلق، تو عرض کی گئی کہ سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سرکے کے متعلق یہ فرمان سنا ہے اس دن سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو چیز پیارے آقا کو پسند وہ ہمیں پسند، کیونکہ جو چیز پیارے آقا کو پسند ہوا کرتی صحابہ اکرام اسے دل سے لگا لیا کرتے، کیونکہ پھر وہ چیز نہیں تبرک بن جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس روٹی ہے، کھجور اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، اے اللہ سرکے میں برکت عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سرکے میں برکت عطا فرما، یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یا اللہ سرکے میں برکت عطا فرما، یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی سالن ہے۔ تو ہم عاشق رسول ہے، اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم سرکہ بھی اپنے گھر میں رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی برکت ہوگی۔ اچھا پھر آپ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہاں اس گھر میں کبھی محتاجی نہیں آئے گی، یعنی جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنے گھر میں سرکہ رکھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ بھی بہت پسند تھا۔ اچھا دودھ ہم پی لیتے ہیں نا، دودھ کسی نے دیا تو ہم پی لیتے ہیں۔ اب یہاں ہم جو باتیں سن رہے ہیں کہ یہ پیارے آقا کو پسند تھا، وہ پیارے آقا کو پسند تھا، تو اب ہم جب اس چیز کو اگر ہم جب اس چیز کو جیسا بھی دودھ ہے نا ہم اس کو پی رہے ہیں تو ہم یہ نیت کریں کہ یہ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو سنت کا بھی ثواب ملے گا اور محبتوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ میرے رسول کو پسند تھا نا۔ اچھا دودھ تو پینا ہی ہے، اگر آپ پی رہے ہیں تو بس یہ نیت فرما لیں یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اس لیے مجھے پسند ہے، میں پی رہا ہوں، تو انشاءاللہ دودھ بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ کبھی کبھی آپ خالص دودھ تناول فرماتے اور کبھی کبھی اس میں پانی ملا کر بھی آپ نوش فرمایا کرتے تھے۔ پیارے رسول کو پسند، ہماری پسند، بات ختم۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ جو ہے وہ تناول فرماتے تھے اور کبھی کبھی دودھ میں پانی ملا کر بھی آپ تناول فرماتے تھے۔ کبھی کبھی کشمش اور کھجور کا پانی میں ملا کر آپ اس کا رس نوش فرماتے تھے۔ تو بس اپنا یہ ذہن رکھے کہ جو چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، آپ نے سرکہ پسند فرمایا، انار ہے، انگور ہے اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آگے کریں گے، انشاءاللہ آنے والے درس میں کریں گے انشاءاللہ، کہ جو چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہمارا لائف کا فارمولہ کیا چاہیے؟ پیارے آقا کو پسند ہے نا، ہم کو پسند کرنا ہے اس کو۔ میں آپ کو یہ جو عرض کر رہا ہوں نا کہ بس جو رسول پاک نے کیا، جو رسول اعظم کو پسند، وہ ہماری پسند، ہماری عقلیں بند ہے وہاں پہ۔ رسول پاک نے جس چیز کو پسند فرمایا اسے ہمیں اپنانا ہے، اس انداز کو ہمیں اپنانا ہے۔ ہر چیز میں انگور کھا رہے ہیں، اللہ آپ کو جو ہے وہ مدینے کے انگور کھلائے، مدینے کے انار کھلائے، مدینے کے جو ہے وہ بہاریں آپ کو دکھائے، تو اپنا یہ ذہن بنائے۔ تو آج ہم نے یہ سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی غذائیں پسند تھی۔ مختصر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں سادگی، صحت اور فطرت سے بالکل مختلف تھی۔ کھجور، دودھ، سرکہ اور انار جیسی چیزوں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام میں کھانے پینے میں نہ تکلف پسند ہے اور نہ اسراف، بلکہ صحت، اعتدال اور شکر کا درس دیا گیا ہے۔ جو شخص سنت کے مطابق اپنی غذائیں
اختیار کرتا ہے وہ جسم اور روح دونوں کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو ایسا زندگی بنائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، جو آپ نے پسند فرمایا ہے ہم جو ہے اسے پسند کریں، اور جتنی چیزیں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، آج سائنس ایک ایک چیز کے اوپر تحقیق کر رہا ہے، اچھا جان مجھ کے تحقیق کر رہا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پسند فرمائی ہے تو اس میں فائدے ہو گئے، اور جب اس کے ڈیپتھ میں سائنس جا رہا ہے، فوڈ ایکسپرٹ جب اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، ان غذاؤں کے بارے میں جو تحقیقات کر رہے ہیں، تو یہ مل رہا ہے کہ یار اس میں فائدہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ، ہر پل ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی ایسی بنا لینی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے سنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گئے مگر و ماہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا